کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں یوم شہدائے جموں کو بھرپور طریقے سے منانے کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع کے چھوٹے بڑے قصبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یوم شہدائے جموں کے موقع پہ بھارت مخالف مظاہرے، سیمینارز اور سمپوزیم منعقد کیے جائیں گے۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف سماجی، سیاسی، مذہبی اور دیگر عوامی نمائندہ تنظیموں کے زیر اہتمام خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں نے جموں کے قتل عام کے شہداء کو ان کی برسی کے موقع پہ شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام ہر قیمت پر شہداء کے مشن کو پائی تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کشمیر کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ تھا، جس کی تلخ یادیں 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی کشمیریوں کو ستا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے شمالی کشمیر میں ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں 2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس فوجیوں اور نیم فوجی دستوں نے رضوان مشتاق نامی ایک نوجوان کو سوپور قصبے کی شاہ فیصل مارکیٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا۔ بھارتی پولیس نے دوسرے نوجوان جمیل احمد پرا کو تاپر پٹن کے علاقے میں گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے علاقے میں اپنی ریاستی دہشت گردی تیز کر دی ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا کہ کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں روزانہ محاصروں، تلاشی کی کارروائیوں اور جبر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر کینیڈا میں خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ 6 نومبر کو ضلع اونٹاریو میں ہوگا۔ رواں سال 18 ستمبر کو کینیڈا میں ہونے والے ریفرنڈم کے پہلے مرحلے میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھس فار جسٹس خالصتان ریفرنڈم مہم کی قیادت کر رہی ہے، جس کا مقصد پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور اسے سکھوں کے لیے الگ وطن قرار دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل کرنا ہے۔ گزشتہ سال 31 اکتوبر کو لندن میں ووٹنگ کے آغاز کے بعد سے بھارت کے احتجاج کے باوجود کینیڈا، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی حکومتوں نے خالصتان ریفرنڈم کرانے کی اجازت دی ہے، جس میں اب تک 5 لاکھ سے زائد سکھ ووٹ ڈال چکے ہیں۔